آج ہم ان نبی کا ذکر کریں گے جنہوں نے پین اور لکھنے کا علم ایجاد کیا اور اسٹرانومی کی فیلڈ کی بنیاد رکھی، اور یہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلا جہاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وقت پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 120 سال ساتھ رہے۔ اس کے بعد وہ شیش علیہ السلام کی پوری زندگی میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کنان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ادریس علیہ السلام پر 30 کتابیں نازل ہوئیں، اور مختلف روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام سے پہلے لکھنا اس وقت تک موجود نہیں تھا جب تک کہ اللہ نے انہیں لکھنے کا صحیح طریقہ نہیں سکھایا، اور پھر ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو لکھنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو سائنس کے مختلف شعبوں میں ارتھمیٹک اور اسٹرانومی کی طرح کی صلاحیتوں سے بھی نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انسانی ضروریات کے آلات یعنی ٹولز اور انسٹرومنٹس بنانے میں بھی مہارت دی گئی تھی۔ وہ زمین کی تمام زبانیں جانتے تھے۔ وہاب سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام چوڑے سینے کے ساتھ ایک خوبصورت آدمی تھے۔ ان کے جسم پر بہت کم اور سر پر بال زیادہ تھے۔ ان کا ایک کان مخالف سے بڑا تھا۔ ان کے سینے پر چھوٹے چھوٹے بال تھے، اور وہ دھیمی آواز میں بولا کرتے تھے، جبکہ ٹہلتے ہوئے ان کے پاؤں کی انگلیاں ایک دوسرے سے بند ہو کر واپس آتی تھیں۔ ان کا نام ادریس اس لیے رکھا گیا کہ وہ اللہ کی عظمت اور اسلام کی فضیلت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے نبی تھے۔ شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام ایک نبی اور ایک رسول اور لوگوں کے سردار تھے، اور انہوں نے اللہ کو اپنے قانون سازی پر غلبہ دیا، اور انہوں نے شیش علیہ السلام کی متعدد شریعتوں میں ترمیم یعنی موڈیفیکیشن کی، اور اس وقت ادریس کے سامنے آنے والے بہت سے مسائل میں سے ایک جہاد تھا۔ جہاد اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے سب سے پہلے نبی اور رسول ادریس علیہ السلام تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ فساد پھیل رہا ہے، خاص طور پر قابیل کے بہت سے لوگوں میں، اور یہ فساد حضرت ادریس علیہ السلام کے لوگوں کے اندر بھی پھیل رہا ہے، چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فساد اور بد عنوان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ انہوں نے ہارس مین اور لوگوں کی ایک فوج تیار کی جنہوں نے قابیل کے لوگوں سے لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ سورہ انبیاء آیت 85-86 میں اللہ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ سورہ مریم آیت 56-57 میں اللہ نے فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج پر گئے تو معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملے، اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ہر ایک دن بنی نوع انسان کے تمام اچھے اعمال کا اجر نازل کیا۔ اللہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے زمانے میں رہنے والے تمام لوگوں کے انعامات سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اضافی انعامات کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ زیادہ دیر تک رہنا ہے، اور بہت سے فرشتوں میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام کا بہترین دوست اور ان کا ساتھی تھا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائے کہ مجھے ہر ایک دن تمام اچھے انعامات اور تمام لوگوں کے اعمال جو اس زمین کے فرش پر ہوں میرے اپنے انعام کے بغیر حاصل ہوتے ہیں۔ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ ممکنہ طور پر موت کے فرشتے سے بات کر سکتے ہیں اور اس سے میری زندگی میں تاخیر کرنے اور مجھے مزید رہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا، ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے پر سوار ہوئے اور اس کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کی۔
جس کے بعد ان کی ملاقات چوتھے آسمان پر موت کے فرشتے سے ہوئی تو اس فرشتے نے موت کے فرشتے کو نصیحت کی کہ ادریس پوچھ رہا ہے کہ ان کو اور طویل عرصے تک رہنے کی اجازت دیں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کیا ادریس اس جگہ پر ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ تو موت کے فرشتے نے کہا حیرت انگیز۔ فرشتے نے پوچھا کیا کمال ہے؟ موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرنے کا حکم دیا، اور میں نے سوال کیا کہ میں ایسا کیسے کروں گا۔ میں حیران ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، اللہ نے اسے واقع پذیر کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہاں ایک نیت سے آئے اور موت کے فرشتہ دوسری نیت سے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی روح کو چوتھے آسمان میں قبض کر لیا گیا، اور وہ واحد نبی تھے جس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ حضرت ادریس کے بعد جن نبی کا نزول ہوا وہ حضرت نوح تھے، جن کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔